عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، اب لوح و قلم تیرے ہیں۔ آج ہم اس ہستی کا ذکر کرنے لگے کہ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کی۔ وفا کیا ہے؟ وفا آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کا نام ہے۔ یوں تو مسلمان ہر بندہ اپنے منہ سے کہہ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر بندہ کہتا ہے میں مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، نہیں۔ یوں علامہ اقبال اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، زبان سے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، ہاں دل و نگاہ میں اگر کچھ نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے بیٹے، عملی طور پہ، ہاں عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، تو عمل ہے اصل چیز۔ یہ وہ ہستیاں تھیں جو عمل اپنا پیش کر گئے اور کبھی پتہ بھی نہ چلا کسی کو، ہاں انہوں نے کوئی شور شراپا نہیں کیا۔ یہ تو میں ان کا بیٹا ہوں سید شہزاد حسین زیدی، جو آج یہاں آپ کے سامنے نا بیان کر رہا ہوں یہ باتیں، اور وہ تو یہ کبھی بھی نہیں انہوں نے زندگی بھر میں کام کر کے کسی کو جتایا ہی نہیں نہ بتایا۔ یہ اس لیے میں بیان کر رہا ہوں، اپنی شہرت کے لیے نہیں، نہ ان کی شہرت نہ مجھے اپنی شہرت چاہیے، یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں لوگوں کو پتہ لگے۔ اندھیرا ہوتا چلا جا رہا دنیا میں، لوگ اولیاء کرام کو مذاق لے رہے ہیں کہ شاید یہ بھنڈارے، ناچ گانے اور یہ اس طرح کی چیزوں کا نام اولیاء کرام ہے۔ روضہ مبارک پہ جو پوجا پاٹ شروع ہوئی ہے، یہ سجدے وغیرہ شرک کی باتیں۔ قرآن مجید میں مرد عورت برابر ہیں، مگر جب اس کے درجات کا بات آئے گی، تعلیمات کی بات آئے گی، احکامات کی بات آئے گی، ایڈمنسٹریشن کی بات آئے گی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے کچھ وجہ سے، کچھ وجوہات کی بنا پر انہیں ان سے درجے بلند رکھا ہے کہ ان سے پوچھ گچھ ہوگی۔ یہی نہیں صرف کہ مرد کے ماتحت عورت کر دی کہ جی اس کے افسر ہیں، نہیں، مرد سے بھی پوچھ گچھ ہونی ہے، ہاں اس کی بھی پکڑ ہے، اگر اس نے کوئی ذرا سی بھی زیادتی کی تو اس کو بھی معافی نہیں اللہ کے ہاں سے نا، ہاں اللہ کے ہاں دونوں برابر ہیں۔ جو احکامات مانے گا وہ اللہ کے ہاں آگے ہے، جو احکامات کی نفی کرے گا چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، گویا اس نے خلاف ورزی کی اللہ اور اس کے رسول کی، اور وہ ستمگاروں میں آ گیا اور وہ عذاب ہوگا اس کے اوپر اس کا، یہ چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ مگر عورت کے لیے یہاں پہ حکم ہے مرد کی تعلیمات کو، اس کے احکامات کو ماننے کا، تو یہاں ذکر ہے۔ اور کئی ایسی جگہ پہ ہیں قرآن مجید میں واقعات کہ جہاں مرد کو حکم ہے کہ آپ نے بیوی بچوں کا خیال رکھنا ہے، اس طرح سے کرنا ہے۔ تو سب کے لیے تعلیمات علیحدہ علیحدہ قرآن مجید سب کے لیے اترا ہے۔ تو اسی طرح کا ایک واقعہ والد گرامی کی زندگی میں پیش آیا۔ میں آج ان کا بیٹا سید شہزاد حسین عرض کرنے لگا ہوں کہ یہ جو میرے والد ہیں نا، یہ 12 اکتوبر 1917 میں پیدا ہوئے اور 15 جنوری 2003 میں ان کا وصال ہوا، لاہور میں ہی وصال ہوا، اور یہ رائے ریلوے اسٹیشن کے سامنے دفنائے گئے، اور آج بھی ان کا سلسلہ چل رہا ہے۔ ان کے بیٹا سید شہزاد حسین وہاں بیٹھتا ہے ان کا بیٹا، اور یہی کام جو وہ کر گئے ہیں سارے، وہ کام آج بھی اسی طرح سے ان کا صدقہ جاریہ جاری ہے۔ جو بھی اللہ کی مخلوق آتی ہے فی سبیل اللہ، اس کا کام روکا نہیں جاتا، اللہ کر دیتا ہے، اللہ کروا رہا ہے، یہ نہیں کہ خود نہیں کر رہے، اللہ کروا رہا ہے۔ ان کا شجرہ موجود ہے وہاں لگا ہوا ہے، 51 نمبر ہے، اور حضرت علی شیر خدا کے بعد ان کو جو علم جفر اپنے ان کے والدین سے عطا ہوا، علم لدنی عطا ہوا، وہ اس سلسلہ سادات خاندان سے چلا جا رہا ہے، آگے تک چلا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک میں ان کا بیٹا ہوں، میرے لیے سعادت ہے کہ ان کی یاد کو تازہ کرنا، ان کی باتوں کو بتانا، کہ لوگوں کو بتانا کہ ایک گمنام ولی اللہ جس نے کبھی اپنی شہرت نہیں دنیا میں بتائی، اور نہ اپنا روپیہ پیسہ کمایا، دھن دولت، جب ان کا وصال ہوا تو ان کے تن بدن پہ ایک جوڑا تھا، وہ بھی کیٹی کا سفید، اور کمبل تھا دامن پہ، کیونکہ سردیاں تھیں 15 جنوری کو، کوہر بہت تھا اس دن، تو ایک گھڑی تھی ہاتھ پر بندھی ہوئی، اور اللہ کے بندے نے، میرے والد گرامی نے سب کچھ بانٹ دیا اللہ کی راہ میں۔ ساری عمر فقیری کی زندگی گزاری انہوں نے، کبھی دنیا نہیں اکٹھی کی، ہاں۔ تو میرے ایک بہت قریبی دوست تھے جن کی شادی کو ابھی 3 سال ہی ہوئے تھے، نام ظاہر کرنا منع، پردہ رکھنے کی حکم ہے اس جگہ پہ۔ پریشانی کے عالم میں میرا دوست میرے پاس آیا،
اور کہنے لگا میری بیوی کو جنات چمٹ گئے. یہ اصلاح کے طور پہ بیان کر رہا ہوں، نہ کہ کوئی اس میں برائی ہے، کہ لوگوں کو عقل پکڑیں کہ آج بھی ایسے واقعات دنیا میں ہو رہے ہیں، تاکہ عقل پکڑیں اور اچھے برے کی تمیز سمجھیں دنیا میں. تو جب وہ بیوی کو جنات چمٹ گئے اور وہ بولا اللہ بلا بک رہی ہے اور چیزوں کی توڑ پھوڑ کر رہی ہے اور تمام گھر کا امن برباد کر دیا ہے. یہاں یہ بتا دوں کافی بڑی فیملی تھی، 6-7 بھائی تھے، وہ بہنیں بھی تھیں، گھر پورا یعنی 2-3 منزلہ گھر تھا. تو وہ بڑے پریشان، کہنے لگا یہ اپنے آپ کے والد صاحب اللہ والے ہیں، انہیں نہیں پتا کیا مقام ہے، بس یہ تھا پتا اللہ اس کا باپ جو ہے میرا باپ اللہ والا ہے، نمازی پرہیزگار ہے. تو یار ان سے کہیں میرے دعا کروائیں، علاج کروائیں. ہم ساری جگہ پھر چکے ہیں، تھک گئے ہیں پورے پاکستان پھر پھر کے، بس تھوڑے دن علاج آرام آتا ہے، پھر وہ وہی حرکت کرتی ہے جو پہلے، پھر وہی حالت ہو جاتی. میں نے عرض کیا پھر بتائیں میں آپ کے کس کام آ سکتا ہوں؟ بولے وہ کہنے لگے آپ اپنے والد صاحب سے میرا کام کروا دیں. میں نے فوراً ہاں کر دی، بچپن کا دوست تھا بڑا گہرا. تو وہ پھر میں نے گھر آ کے عرض کی تو ابو جی فرمانے لگے بیٹے آپ کے دوست کی بیوی پر کچھ نہیں ہے. اسی وقت انہوں نے ارشاد فرما دیا. اتنا کشف تھا ان کو، اتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو نور عطا کیا تھا ان کے سینے میں بیٹے. تو یہ اس کے اندر، اور کہا کہ یہ ان کے اندرون کا معاملہ میاں بیوی کا، ہمیں اس سے دور ہی رہنا چاہیے. مجھے انہوں نے سمجھایا، چنانچہ میں خاموش ہو گیا اور اپنے دوست کو کوئی جواب نہیں دیا. 2-3 دن بعد پھر اس نے فون کرا مجھے، میں دفتر میں بیٹھا ہوا تھا، اور پھر میں نے اسے ٹال دیا. پھر وہ ایک دن وہ تشریف ہی لے آیا، دفتر میں آ گیا اور مجھے خاصا اس نے ذلیل کیا، تانے وغیرہ دیے جیسے بچپن کے دوست کرتے ہیں کہ آپ اپنے والد صاحب سے اتنا بھی نہیں کام کروا سکے، میری بیوی کا جن اتر جاتا اور میں سکون کی زندگی گزار سکتا، میں آپ کے لیے کیسے کیسے کام کیے، یعنی احسان جتلانے لگا میرے اوپر. میں فلاں وقت آپ کے کام آیا لیکن آج آپ میرے لیے کچھ نہیں کر رہے، جس پر مجھے بڑی شرمندگی ہوئی. اور میں نے ٹھان لی کہ آج والد صاحب سے یہ ضد کرو کہ وہ کام کروانا ہے. لہذا میں حسب معمول دفتر سے اٹھا، شام کو چھٹی کے بعد سیدھا گھر گیا، اور میں اپنے کمرے میں نہیں گیا، اپنے ابو جی کے کمرے میں حسب معمول. اور میرا یہ اصول تھا کہ میں جب بھی دفتر جاتا تھا تو ابو جی کے کمرے میں جاتا تھا، دعا لے کے سلام پیش کر کے قدم بوسی کر کے پھر میں جاتا تھا. اور واپسی پہ بھی سب سے پہلے اپنے ابو جی کے کمرے میں جانا آ کے، پھر اپنے بیوی بچوں میں آنا. تو میں ان کے کمرے میں جا کے بیٹھ گیا. والد صاحب یہ دیکھ کے مجھے کہنے کیا بات جا نہیں رہے اٹھ کے؟ والد گرامی نے کہا جاؤ بیٹا کپڑے بدلو کھانا کھاؤ. میں نے عرض کی آج میں اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک آپ میرے دوست کے لیے کچھ نہیں کر دیتے. وہ سمجھ گئے اور فرمانے لگے اچھا نہیں باز آئے گا؟ میں کہا نہیں، میں نے آپ کو لے جانا ہے کام کر. انہوں نے کہا کر دو، انہیں فون کر دو جاؤ. ہم آج رات 8 بجے ان کے گھر پہنچ رہے ہیں. لہذا میری خوشی کی انتہا نہیں رہی اور میں نے فون کر دیا دوست کو، وہ بھی بڑا خوش ہوا. لہذا حسب وعدہ ہم دونوں باپ بیٹا، میرے ابو جی اور میں دونوں ان کے گھر پہنچ گئے. اور انہیں کہا ابو جی نے جا کے کہ بیٹے ایک کمرے میں اپنی بیوی کو کر دے، اس میرے دوست کو کہا، اور تو بھی بیٹھ جا ہمارے ساتھ. اور ابو بھی بیٹھ گئے اور انہوں نے میری تسلی کی خاطر انہوں نے بیٹھ گئے اندر، اور سب سے پہلے اسے بٹھا کے کیل دیا اور کمرے کو کیل کے، اور اپنے موکلوں کو انہوں نے احکامات بھیجے اور سب جگہ دوڑایا. شمال کا شمال میں گئے، جنوب گئے جنوب میں ان کے موکل گئے. انہوں نے مشرق کا ارشاد میں مشرق میں گئے، مغرب کہیں سے نہ کوئی جواب نہ آیا سب طرف سے. یعنی کہ تو آدھا گھنٹے کی کوشش کے بعد کوئی اس پر نہ تھا جن نہ آیا، اور ویسے ہی بکتی جا رہی تھی جیسے اس پر سچ مچ کا جن ہو. والد محترم نے میرے دوست کو کہا آپ بیٹے باہر جائیں. میں بھی اٹھ کے باہر جانے لگا. ابو نے کہا نہیں تم بیٹھے رہو یہیں، تم نہیں باہر جاؤ گے. اب ہم کمرے میں 3 بندے رہ گئے، ایک میرے دوست کی بیوی جس پہ جن تھا، اور ایک میں اور میرے ایک ابو جی. ابو نے کنڈی لگوا دی، مجھ سے کہا کمرے کی کنڈی لگا دی. ابو نے اس مکار عورت سے یوں گویا ہوئے ابو بیٹا میں نے ہر طرح سے چیک کر لیا ہے، آپ پر کچھ نہیں ہے، آپ نے خواہ اپنے پورے گھر کو پریشان کر رکھا ہے. اگر کوئی مطالبہ یا مسئلہ ہے تو آپ مجھ پہ اعتماد کر سکتی ہیں، بتائیں آپ کیا چاہتی ہیں، میں آپ کا مسئلہ حل کروا دوں گا.
وہ عورت ایک دم سیدھی ہو گئی اور کہنے لگی، یعنی میرے دوست کی بیوی کہنے لگی بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، بس مجھے یہاں سسرال سے نکال کر علیحدہ مکان لے دیں، ہاں جہاں میں ہوں اور بس میرا شوہر ہو۔ والد صاحب نے کہا بیٹا بس اتنی سی بات، یہ تو بیٹا آپ کا بنیادی حق ہے، ہر عورت کا حق ہے یہ تو بنیادی، آپ اور آپ کا شوہر سکون سے زندگی گزاریں۔ لہذا والد محترم نے میرے دوست کو واپسی پر جب وہ ہمیں گھر چھوڑنے آ رہا تھا تو بڑے پیار سے یوں سمجھایا، بیٹا تمہاری بیوی کے جن سے بات ہوئی ہے میری آج، آپ کی بیوی کے اندر کا جن اس مکان میں آپ کو تنگ کرتا رہے گا، لہذا یہاں اس کے جنات سے اس کی نہیں بنتی ہے، یہاں کے جنات سے۔ اب جب اس پر جن آئے تو اس سے پوچھ لینا کہ کون سی جگہ مکان لینا ہے، پھر وہیں لے لینا، تمام عمر آرام سے گزرے گی۔ اور یوں ہی ہوا، انہوں نے مکان تبدیل کر لیا اور عورت کو دورے پڑنے بند ہو گئے، اور اس کا راز بھی پوشیدہ رہا، اس کا گھر بھی برباد ہونے سے بچ گیا، اور آج تک اس کا گھر اللہ کا شکر ہے سکون سے آباد ہے، اور خدا کرے آباد رہے، آمین ثم آمین۔ یہ تھا ان کی زندگی کا ایک انمول واقعہ۔ ایسے سے بہت سارے لوگوں کے گھر بچائے، اور ایسے بھی کیس آئے کہ جن پر واقعی جنات تھے۔ یہ نہیں ہوتا کہ ہر عورت ڈرامہ کر رہی ہوتی، نہیں نہیں نہیں، بہت سارے مرد، بہت سارے بچے، چھوٹے معصوم عورتیں، جوان آئے، واقعی ان پہ جنات تھے، اور ابو جی نے ان کو اتارا اور بڑے سکون سے دعائیں دیتے گئے لوگ۔ یہ آج بھی سلسلہ اسی طرح سے رائے گنج میں ریلوے اسٹیشن کے سامنے فقیر بادشاہ کا مزار ہے، وہاں پہ آستانہ عالیہ ہے، اسی طرح فی سبیل اللہ لوگ آ رہے ہیں اور لوگوں کا کام ہو رہا ہے اور لوگ دعائیں دیتے جاتے ہیں۔ ہاں، قرآن مجید کی آیت سننی پڑتی ہے، نماز پڑھنی پڑتی ہے، شرط ہے، بے نمازی کا کام نہیں ہوتا۔ ہم کچھ نہیں مانگتے، صرف ہم نماز مانگتے ہیں، جو نماز پڑھے گا وہ اللہ تعالیٰ اسے شفا دے دیتا ہے، اللہ نے شفا دینی ہے، اللہ ہی سارے کام کرتا ہے۔ اسی طرح ان کی صدقہ جاریہ دیا ہوا مولا حسین کا آج تک چل رہا ہے، اور مخلوق خدا آتی ہے تکلیف میں اور جاتے ہوئے خوش ہو کے دعائیں دیتی جاتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین، صدق اللہ علیہ۔